बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर वंस अगेन। जैसा कि हम लोगों ने बैक टू फितरा का जो पिछला क्लास किया था नफ्स के ताल्लुक़ से, कि नफ्स किसको कहते हैं, उसकी कुछ साइंस हमने पढ़ी थी और समझी थी। और तज़किया नफ्स के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है जो सहाबा करते थे वो हमने समझा था कुछ हदीसों की रोशनी में। तो आज हम लोग वहीं से बात को थोड़ा जोड़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि तज़किया नफ्स जो है वो बेसिकली हमारे एक इंसान के अंदर 3 तरह के नफ्स पाए जाते हैं। जो इंसान को सॉफ्टवेयर है, अल्लाह ताला ने 3 तरह के नफ्स उसके अंदर दिए हैं। जो पहला नफ्स था वो क्या था? नफ्सुल लव्वामा, मलामत करने वाली नफ्स। कि एक इंसान जब गुनाह करता है तो गुनाह करने के बाद उसका नफ्स उसको मलामत करता है कि देखो तुमसे गलती हो गई है। उसके बाद दूसरा नफ्स क्या था? नफ्सुल मुतमइन्ना, यानी ऐसा नफ्स जो मुतमईन हो जाता है, खुश हो जाता है। कैसी खुशी? और इस नफ्स की खुशी का ताल्लुक़ हमेशा दूसरों की खुशी से होता है, गुड डीड से होता है, नेक अमाल से होता है। मिसाल के तौर पर हम लोग जब चैरिटी करते हैं और हम लोग जब छुपा कर सदका करते हैं, जो खुशी हमें मिलती है नफ्स मुतमइन्ना की खुशी, उसी को कहते हैं। और तीसरा और द मोस्ट डेंजरस नफ्स जो था वो क्या था? नफ्सुल अम्मारा। आज हम लोग यहीं से बात शुरू करेंगे। चूँकि नफ्सुल अम्मारा को उस दिन बहुत एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नफ्सुल अम्मारा को बूस्ट करती हैं, या नफ्सुल अम्मारा जो हमारा है दुनिया में मौजूद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नफ्सुल अम्मारा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और जिसके नतीजे में एक इंसान भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को टेस्ट के लिए बनाया है, आजमाइश के लिए बनाया है। और हमारे अंदर अगर अल्लाह ताला ने नफ्सुल अम्मारा रखा है तो इसलिए रखा है कि ये टेस्ट है हमारा, कि हम उसको हमेशा दबा कर रखें नेक अमाल के ज़रिए। नफ्सुल अम्मारा के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतन बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी। ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अपने नफ्स से बरात का इजहार करता हूँ, और बेशक नफ्सुल अम्मारा जो है वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत बुरा नफ्स है, बुराई की तरफ आमादा करता है, और उससे वही बच पाता है जिस पर उसका रब रहम करे। तो नफ्सुल अम्मारा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? देखिए दुनिया टेस्ट है, ट्रायल है, हम लोग जानते हैं। तो दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें बचना चाहिए ताकि हमारा नफ्सुल अम्मारा बूस्ट ना हो और हमारा नफ्सुल अम्मारा उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। ये तो है हमारे ही अंदर और आजमाइश भी हमारी ही है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? फुदैल इब्न याद एक मशहूर सल्फ़ है, वो कहते हैं कि योर हार्ट्स कैन नेवर टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ फेथ अंटिल दे शन वर्ल्डली प्लेजर। कि आपका दिल कभी भी ईमान की लज्जत को नहीं महसूस कर सकता जब तक आपका दिल दुनियावी प्लेजर से, वर्ल्डली प्लेजर, दुनियावी ख्वाहिशात से या दुनियावी साजो सामान से खुश होता हो, शाइन करता हो। तो जब दिल काला हो जाता है या दिल पर बादल आ जाते हैं तो ये भी इससे बात समझ में आती है कि नफ्सुल अम्मारा जो है वो ग्रो कर रहा, वो दुनिया में मौजूद जो चीज़ें हमारे लिए टेस्ट एंड ट्रायल हैं वो उसकी तरफ जा रहा, और हम उन टेस्ट एंड ट्रायल को हम अपने लिए नेमत समझ रहे हैं और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हमारा दिल क्या होता है, वो ईमान की लज़्ज़त महसूस नहीं कर सकता। जैसा कि अच्छा वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई, कि लोगों के दिलों में ख्वाहिशों की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी गई है। जो हमारी ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला ने इन ख्वाहिशात की मोहब्बत हमारे दिलों में कूट कूट के भर दी गई है। और आज ये वक्त है, हम अगर अपने आसपास चीज़ों का मुताला करें, चीज़ों का मुशाहिदा करें, तो बात समझ में आती है कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देते हैं। एक मिसाल ले लीजिए कि एक ऐसा शख्स है जो रेंट पे रहता है, उसको रहने का घर, उसके पास रहने का घर नहीं है, लेकिन समाज में देखा जाता है कि उसने बाइक भी खरीद ली है, उसने गाड़ी भी खरीद ली है, उसने 2-4 चौपाई भी खरीद ली है, जानवर भी खरीद लिए हैं, और वो रास्तों पर रखता है जिससे आने जाने वालों को तकलीफ़ होती है। उसके रहने के लिए खुद ठिकाना नहीं है। उसकी जो बेसिक नीड्स क्या थी? घर था, कि अपने लिए पहले घर का इंतज़ाम करें। वो अपने लिए घर का इंतज़ाम नहीं करता, वो अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देता है कि मेरे पास बाइक होनी चाहिए, मेरे पास सवारी के अच्छे सामान होने चाहिए, मेरे पास चौपाए होने चाहिए ताकि मैं उसका बेच कर मुनाफा हासिल कर सकूँ। तो ये वक्त आ गया है कि हमारे में जो ख्वाहिशात जो हमारे में कूट कूट कर भर दी गई है, और ये अल्लाह ताला हमारी नेचर बता रहा है, हमारा फितरत बता रहा है कि हम ख्वाहिशात पर किस कदर हम लोग चले जाते हैं, और हमारा ये नफ्स हमारा ग्रो कर जाता है। और ये वक्त यकीनन है कि हम लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात को तरजीह देना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में।
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حب الشہواتی من النساء، جو پہلی چیز بتاتے ہیں کہ جو دنیا کو مزین کیا گیا یا خواہشات کوٹ کوٹ کر بھری کہ جس سے انسان اٹریکٹ ہو جاتا ہے، وہ پہلی چیز بتاتے ہیں من النساء، عورتوں کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مردوں کے اندر یہ بات ڈال دی ہے، کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے کہ وہ عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ آج نوجوانوں کے دیکھیں جو سب زیادہ تر گناہ ہوتا ہے، نوجوان کیوں پریشان ہے؟ وہ لسٹ میں مبتلا ہے، لسٹ کا ریشیو بہت زیادہ بڑا ہوا ہے نوجوانوں میں، خاص کر ٹین ایجرس میں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا یا ان کی اصلاح نہیں کی جاتی، وہ گڈ کمپنیز میں نہیں آتے، تو ہوتا یہ ہے کہ یہ لسٹ ان سے مرد کے ذریعے بھی ضرورت پورے کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے، اور وہ قوم لوط والا عمل کر جاتے ہیں۔ انسان نچلے سے نچلا درجہ، حیوانوں کے درجے پہ آ جاتا ہے، صرف اگر اس کا نفس اللوامہ، نفس الامارہ گرو کر جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلی محبت بھر دی گئی جو کیا ہے؟ عورتوں کی محبت۔ پھر کہتے ہیں والبنینا، بیٹوں کی محبت، اولاد کی محبت۔ اور آپ کہہ لیں کہ اگر ہمارے بچوں کے، ہمارے نسلوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے محبت کرنا سیکھا نہیں ہے۔ اسلام محبت کس کو کہتا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کے اندر اب ان کا برنگنگ جو کی ہے وہ ڈر کے بیس پہ کی ہے کہ بیٹا اگر غلطی کہیں دیکھو، گناہ کہیں ہوتا ہوا دیکھو یا کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھو، وہاں سے چپ چاپ سے نکل جانا ہے۔ تم کو کچھ تکلیف ہو گئی تب، بیٹوں سے محبت ہے تو ہم لوگ کس سے دور کر رہے ہیں؟ اسلام سے دور کر دے رہے ہیں۔ جو اس کے اندر ایک سپیریئر سائیکالوجی ہونی چاہیے تھی کہ وہ اسلام کو ماننے والے ایک مسلمان ہیں، ماں باپ ہی اس کے اندر سے وہ چیز نکال دیتے ہیں، اس کے اندر ڈر کو بھرتے ہیں۔ کیوں؟ محبت ہے کہ میرا بیٹا ضائع نہ ہو جائے، بیٹوں کی محبت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقناطیر المقنطرہ، سونے چاندی اور خزانوں کی محبت۔ یہ بھی ہمارے یہاں اس کے ذریعے ہم اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، قرآن میں ہمارا دل نہیں لگتا، ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، اسلام پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں صرف اس چیز کے لیے، پیسوں کی محبت کے لیے، مال کی محبت کے لیے۔ جب اذان ہوتی ہے ہم اپنے جابز میں ہوتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں مسلمان ہوں، چاہے ہم کہیں بھی ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا وقت ہو گیا ہے، مجھے اس نے بلا لیا جس نے مجھے رزق دی، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو میرا رازق ہے، ہم اس کے طرف جائیں۔ لیکن نہیں، ہم اس کو ٹال دیتے ہیں، ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں اس پہ بھی۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل بتائیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صدقہ کرو، یہ بھی چیزیں ہیں، لیکن سب سے افضل عمل بتایا کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ اور ہم اس حدیث پہ بار بار کمپرومائز کرتے ہیں، بار بار ہم قربانیاں دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ مالوں کی محبت کی وجہ سے۔ اور آج پورے دنیا میں جو نظام، جو شیطانی نظام پھیلا ہوا ہے، وہ صرف ایک سسٹم پہ بیسڈ کرتا ہے، وہ کیپٹلزم پہ، جو انسان کو میٹریلسٹک بنا دیتا ہے، مادہ پرست بنا دیتا ہے، پیسہ پیسہ کرنے والا، آئی می اینڈ مائی سیلف کرنے والا بنا دیتا ہے۔ تو یہ سونے اور چاندی کی محبت بھی انسان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الذہب والفضہ، یعنی پلے ہوئے گھوڑوں کی محبت۔ چونکہ عرب کے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے اور گھوڑے اس وقت کی سب سے بہترین اور اعلیٰ سواری سمجھی جاتی تھی، ہر شخص محبت کرتا تھا۔ آج کے زمانے میں تو گھوڑے ہیں نہیں، جو ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتے، لیکن ہمارے یہاں سواریاں ہیں، ہم لوگ سواریوں سے محبت کرتے ہیں، ہر چیز کمپرومائز کر جاتے ہیں، لون لے لیتے ہیں، سود پہ سواریاں خریدتے ہیں۔ حالانکہ ہر بندہ یہ بات جانتا ہے کہ سود سے مراد اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، لیکن نہیں، ہمیں اپنی خواہشات پیاری ہوتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارا نفس امارہ گرو کرتا ہے، ایک سود لیتے ہیں، پھر دوسرا سود لیتے ہیں، پھر تیسرا سود، اس طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہم انشورنس میں بھی چلے جاتے ہیں، اور اس پہ بھی ہم کہیں نہ کہیں سے ایک حدیث ڈھونڈ لیتے ہیں کہ فلاں شیخ یا کسی کی بھی ہے کہ انشورنس لینا جائز ہے، یا سود اس مقام پہ لے سکتے ہیں، اسلام میں چھوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ہم لوگ رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ہم لوگ نماز کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں، رمضان کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں، ہم لوگ اسلام کس کو کہتے ہیں یہ نہیں سمجھ پا رہے۔ اس وجہ سے ساری پرابلمز ہو رہی ہے۔ اسلام کا معنی اگر کوئی سمجھ جائے بندہ تو اس کے لیے نماز اور رمضان سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ ہمیں ہر سال اوکیجنلی طور پہ سمجھایا جاتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، سفر آ گیا ہے، فلاں مہینہ آ گیا ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اسلام کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں دی جا رہی ہے۔ اگر یہ سمجھ مل جائے تو معاملہ حل ہے، یہ سمجھنا، نماز اور رمضان سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ساری محبتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، چوپائیوں اور کھیتوں کی محبت، یعنی زمین جائیداد کا دیکھ لیں معاملات کیا ہے ہمارے یہاں،
भाई भाई का दुश्मन है, हक मारा जा रहा। और अगर हाँ कोई अपनी तारीफ कैसे करता है, जायदाद ले लेगा, भाई जायदाद ले लेता है, बहनों का हक मार देता है और कहता है कि बहनों के लिए मैंने इतना रुपया उसको दे दिया। इस्लाम ने ये सिखाया था कि आप उसको रुपया देकर राज़ी करें। वही चीज़ है ना। हो क्या रहा कि बहनों को जब हिस्सा नहीं दिया जाता तो बहनें जो है वो इन्फीरियर साइकोलॉजी में चली जाती हैं। वो ये बात समझ जाती हैं कि अगर मेरा शौहर जुआड़ी हो, शराबी हो, जैसा भी हो, मुझे उसके साथ झगड़ा नहीं करना, उसको इस्लाम की बातें नहीं समझानी, क्योंकि अगर मैंने उसको इस्लाम समझा दिया हो सकता है मुझे तलाक दे दे, फिर मुझे रखेगा कौन? मेरे भाई तो मुझे निकाल देंगे, कहा कि तुम्हारा तो हिस्सा या तुम्हें तो मैंने पैसा दे दिया था, अब हम तुम्हें नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए माँ बाप भी यही सिखाते हैं हमारे बच्चियों को कि बेटा शौहर जो बोले चुपचाप मान लेना, इसी में तुम्हारे लिए जन्नत है। हमें जन्नत जो दिखाई जाती है इसी में दिखाई जाती है। लेकिन हाँ, इस्लाम को कुर्बान कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम पर या अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, शौहर के फैसले पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। क्यों? जन्नत में नहीं जा पाओगे। ये बहुत बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से आज एक मुसलमान इन्फीरियर साइकोलॉजी में जी रहा है। वो अपनी पहचान छुपाता फिर रहा है, अपनी पहचान जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को वो ओढ़ता नहीं है। बस एक ही चीज़ है, क्या? मोहब्बत। किसकी मोहब्बत? दुनिया की मोहब्बत। दुनियादारी में हम लोग लग गए हैं। तो ये नफ्स अम्मारा को अट्रैक्ट करता है ये सारी चीज़ें। जैसे कि अल्लाह ताला फिर आगे आयत में फरमाते हैं कि ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, कि ये सारी चीज़ें दुनियावी ज़िंदगी का सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है। अब यहाँ पर थोड़ा ज़रा सोचें कि एक शख्स है, उसके पास औरतें हैं, उसकी शादी हो गई है, खूबसूरत तरीन औरत है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके पास बेटे हैं, उसके पास सोने और चांदी है, उसके पास ज़मीनें हैं, उसके पास चौपाएँ हैं, उसके पास खेतियाँ हैं, ज़मीन है, जायदाद है। ये सारी चीज़ें एक शख्स को मिल जाती है, ठीक। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हमारे नज़दीक में तो कामयाबी का यही डेफिनेशन है। ये सारी चीज़ें एक शख्स को अगर मिल जाए तो हम उसे बड़ा कामयाब समझते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ डेफिनेशन नहीं है कामयाबी की। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये तो दुनिया की ज़िंदगी का सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, कि अच्छा ठिकाना तो अल्लाह के पास है। हम लोग इसी के पीछे जाकर अपने नफ्स अम्मारा को ग्रो करते चले जाते हैं और उसका हाल ये हो जाता है कि वो जंगली घोड़ा, लाइक अ वाइल्ड हॉर्स की तरह हो जाता है, और बजाय इसके कि हम उसको टेम करें, काबू में लाए, वो हमें काबू कर रहा होता है। अपनी ज़िंदगियाँ उठाकर देख लें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बहुत तफसीली अंदाज में, इस आयत में बहुत तफसीली अंदाज में बताते हैं कि नफ्स अम्मारा को कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती है, तुम्हें किन से बचना है। अगर हम लोग एक काम कर लें यहाँ पर रुक कर, कि हम अपनी सोच लें कि हम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरतों पे तरजीह नहीं देंगे। मेरी ज़रूरत के मुताबिक मेरे घर में 3-4 कपड़े हैं, बस काफ़ी है मेरे लिए। मेरी ज़रूरत के मुताबिक मेरे पास एक घड़ी है, मेरे लिए काफ़ी है। मेरी ज़रूरत के मुताबिक मेरे घर में साइकिल है, मेरी हैसियत नहीं कि मैं बाइक खरीदूँ, मैं सूद नहीं लूँगा, लेकिन बस काफ़ी है। तो इस बात की ज़मानत हो जाएगी कि अब आप इस्लाम को समझ रहे हैं। इस्लाम को समझना मैटर करता है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है, और हम अल्लाह से इस बात की उम्मीद भी रखेंगे कि अल्लाह ताला हमें अच्छा ठिकाना दे और देंगे इंशाअल्लाह। एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लौ कान लिब्न आदम व दियान मिन मालिन लब्तगा सालिसा वला यमला जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब व यतूबुल्लाहु अला मन ताब। ये बहुत मशहूर हदीस है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर आदम के औलाद के पास 2 वादियाँ हों, सोने की 2 वादियाँ, तो वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा। हमारे इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट कह लें या बेहतरीन इंसान की नफ्सियात को जानने वाला कोई नहीं था। उन्होंने ये बात पहले ही बता दी कि अगर एक इंसान के ख्वाहिश हो जाए, एक इंसान को 2 वादियाँ दे दी जाए, तो वो तीसरे की ख्वाहिश करता है। और हमारे नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें चली आ रही हैं। हमारे माँ बाप हमें ये नहीं क्या बताते हैं कि बेटा देख, अगर तू गरीब मरेगा, फुचका वगैरह गोलगप्पे वगैरह बेचता होगा या बाहर में तू सब्ज़ी बेचता होगा, इस हालत में भी अगर तू मरेगा तो तू कामयाब मर सकता है। ये डेफिनेशन हमें नहीं समझाई जाती है। हमें डेफिनेशन क्या समझाई थी कि बेटा देखो, मैंने ज़िंदगी भर काम किया, 20,000 की तनख्वाह है मेरी, तुम 20,000 में ऐसा गुजारा करोगे जैसे मैं घर चला रहा हूँ, तुम ज़्यादा देखो।
پھر یہ سائیکالوجی لے لیتا ہے بچہ، وہ بڑا ہوتا ہے، وہ 30,000 کی سیلری والا کام شروع کرتا ہے، ملے تو ملے، نہیں تو حرام جگہ سے راستے سے وہ لیتا ہے. پھر وہ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے کہ 30,000 میں دنیا چلانا بڑا مشکل ہے. تو یہ وادیوں کی حرص، یا کہہ لیں کہ زیادہ کمانے کی یا کامیابی کی جو نئی ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے، تو یہ کیا کرتی ہے کہ انسان کی، کہہ لیں وہی چیز ہے کہ انسان کو انفیریئر سائیکالوجی میں لے کے جاتی ہے، اس کو اسلام سے دور کر دیتا ہے. اب لڑکے کو اسلام سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کے نسل در نسل یہ چیزیں ساری سفر کر رہی ہیں کہ آپ کی کامیابی کا ڈیفینیشن ہی یہ نہیں ہے کہ آپ غریب بھی کامیاب کبھی مر سکتے ہیں. ایک بات اگر ہر والدین اپنے بچوں کو سکھانا شروع ہو گئے کہ بیٹا غریب بھی تم کامیاب مر سکتے ہو، لیکن ایک کام زندگی میں نہیں کرنا، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرنا. اس کے بعد آپ دیکھیں بچوں کی تربیت کیا ہوتی ہے، بچے کیسے ہوتے ہیں. ہم جو خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے صحابہ جیسے ہو، تو ان کو صحابہ سے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کیا. تو یہ کس سلیبس میں لکھا گیا ہے، کس اسلام میں لکھا گیا ہے کہ عمر کے ذریعہ انسان کی میچورٹی لیول آتی ہے؟ کسی سلیبس میں نہیں ہے، اسلام میں تو ہے ہی نہیں، اسلام کے سلیبس میں تو ہے ہی نہیں. ہم نے بچوں کو اس طرح کر کے وادیوں کے پیچھے یا مادہ پرستی کے پیچھے لگا رکھا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ بچپن سے ان کا نفس امارہ گرو کرتا ہے، اور گرو کرنے والے والدین ہی ہو جاتے ہیں خود. اور پھر ہم کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کو کبھی جھوٹ بولنا نہیں سکھایا، میں نے تو اس کو کبھی نہیں سکھایا چوری کرے، میں نے اس کو کب کہا کہ حرام کھائے. لیکن پرورش ہوتی کیسی ہے؟ سلیبس یہاں، میٹر یہاں ہے، بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن، اسی حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ بہت پاورفل ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہیں. پہلی حدیث کا ٹکڑا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اگر 2 وادیاں دے تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ ان کو معاف کرتا ہے. مقصد کیا ہے یہاں سمجھانے کا؟ اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہے جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے کہ جب تمہیں مال و دولت مل جائے تو گھمنڈ میں نہ آ جانا، زیادتی پہ نہ اترانے نہ لگ جانا، زیادتی کی خواہش نہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اپنے پیسوں کو پیوریفائی کرنا زکوٰۃ کے ذریعہ، نیک کاموں میں دینے کے ذریعے اسلام کی مدد کرنا. یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، قرآن کی ایک بہت زبردست آیت ہے، صرف 2 لفظوں پہ لکھی گئی آیت. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں کس لیے پیدا کیا تھا؟ تم جا کدھر رہے ہو؟ تمہاری زندگی کا تو یہ مقصد نہیں تھا. تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا تھا چینجر کے طور پہ کہ تم چینج لاؤ گے، تم چینج میں کرو. تم جا کے اتنا، تمہاری زندگی کا مقصد اتنا چھوٹا ہو گیا کہ تم دنیا کرنے لگے، دنیا کی زندگی میں جانے لگے. پیسہ، جاب، اور کیا کہتے ہیں، عورتیں، چوپائے، گاڑیاں، کپڑے، ان سب چیزوں میں تم جانے لگے. تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا، تمہیں تو میں نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم جاؤ دنیا میں چینج لاؤ. اور یہ ساری چیزیں اور اس سے کئی گنا بہتر چیزیں تمہارے لیے میں نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں، ریمائنڈ کرواتے ہیں. لیکن ہم جا کدھر رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم جا کدھر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں تھیں جو نفس امارہ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. اور ہم سب کا حال ہے، ہم لوگ کہیں نہ کہیں اس کی طرف جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے نفس امارہ پر تو بہت قابو کیے ہوئے. ایسے لوگ جو دینی لوگ ہیں، نہیں ہم تو بہت قابو کرتے ہیں، ماشاء اللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو ماشاء اللہ روزے بھی رکھتے ہیں. لیکن ہے ایسا نہیں، اس کا بالکل برعکس ہے. آپ اس قرآن کی آیت کو اپنے رکھ لیں اور اس کو ایک آئینے کے طور پر اپنے آپ کو دیکھیں. آئینہ سمجھ لیں، یہ قرآن کی آیت ہے، اور اپنے چاپ کو دیکھیں، آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ اپنے نفس امارہ خود گرو کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر نفس امارہ کو گرو کریں. ان کو بتائیں پیسہ کیا ہے، لالچ کس کو کہتے ہیں. ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹلی یہ کام ہو رہا ہے. اب برنگنگ اسی پہ ہو رہی ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے دلوں پر بادل چھا جاتا ہے، ایز گناہوں کا بادل چھا جاتا ہے. پھر ہمارے دل کی کنڈیشن بڑی عجیب ہو جاتی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دل ایسا نہیں ہے جس پہ بادل نہ ہو. اور جیسے
اس طرح بادل ایسے آتے ہیں جیسے بادل چاند کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا نا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح ہر وقت موٹیویٹ رہیں اسلام کے لیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ایسے موٹیویٹ رہنے لگو تو فرشتے تم سے مشافہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ہمارا ایمان کا لیول گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ یہ تو انبیاء کرام کا ایمان کا لیول ہے، کیونکہ انہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہوتا ہے، کہ ہمیشہ موٹیویٹ، ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں اور بشارتیں دیتے رہتے ہیں۔ تو اگر دنیا میں ایک شخص ایسا ہو جائے تو فرشتے مشافہ کرنے سے مراد ہے کہ تم تو انبیاء کے لیول کے ایمان والے ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی سائیکالوجی بتا رہے کہ ہر دل کو بادل گھیر لیتے ہیں، جیسے چاند کو بادل گھیر لیتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب بادل گھیر لیتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے، چاند کی روشنی چھپ جاتی ہے، اور جب بادل ہٹ جاتے ہیں تو پھر چاند چمکتا ہے۔ تو یہ بادلوں کو ہٹانے والی چیز کیا ہے؟ دنیا میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہوا اس کو ہٹا رہی ہے، دلوں پہ جو بادل چھائے ہوئے ہیں ہمارے، اس کو ہٹانے والی چیز کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا کلام، ذکر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتی کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انسانوں کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ دل پہ جو بادل آتے ہیں نا، وہ صرف مسلمانوں پہ نہیں آتا ہے، تمام انسانوں کا حال ہے۔ یہ اللہ کے رسول تمام انسانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول رحمۃ للعالمین ہے، رحمۃ للمسلمین نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہو گیا ہے، ہم ہر چیز اپنے اوپر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے، کیا کہتے ہیں اس کو، سمپتھی مسلمانوں کے لیے، انصاف مسلمانوں کے لیے، رحم والی حدیثیں مسلمانوں کے لیے، اور ظالم تو وہ لوگ ہیں، ہم ظالم کہاں سے ہو گئے؟ تو ایک بہت برا سائیکالوجی بنا ہوا ہے مسلمانوں کا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اس تمام انسانوں کے بارے میں کہ ہر دل پر بادل آ جاتے ہیں، اور جب وہ ہٹ جاتا ہے بادل تو چاند چمکنے لگتا ہے، جیسے چاند چمکتا ہے، وہ دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور ہٹانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے۔ قرآن کو پہلے نصیحت کہا گیا، واعظ کہا گیا، واعظ، نصیحت کہا گیا۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ وہ ہوا ہے جو دل پہ چھائے ہوئے بادلوں کو ہٹا دے گی۔ دل کی بیماری، دل میں کون کون سی بیماریاں ہیں؟ میجر بیماریوں کے نام بتائیں تو، جو دل کی سب سے بڑی میجر بیماریاں ہیں۔ جی، تکبر، نفاق، اور تکبر تو اللہ بچائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ رائی کے دانے برابر بھی جس کے اندر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ واقعات ملتے ہیں کہ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ دیکھو تکبر نہ کریں، حسد نہ کر، بغض نہ رکھ، منافق مت بن۔ یہ دیکھ منافق کافروں سے بھی نیچے جائیں گے۔ ہم لوگ کافر میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مسلمان نفس امارہ پہ آ جائے تو وہ منافق بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا قرآن میں کہ منافق جو ہے وہ نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے، کفار سے بھی نیچے۔ تو دیکھ ان کا انجام کیا ہو رہا، جہنم کہتے کس کو ہیں؟ تب تو سمجھ میں آئے گا تجھے تکبر نہیں کرنا، تیرے اندر حسد نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے، پہلے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر مومنوں سے کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یہ ہے قرآن، اور یہ ہے وہ طریقے جس کے ذریعہ ہمارا ایمان گرو کرے گا، جس کے ذریعہ نفس امارہ دبے گا۔ اگر ہم قرآن کو اپنے لیے ضابطہ حیات سمجھ لیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن پہ غور و فکر کریں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اگر آپ کے دل پہ کبھی ایسا لگے کہ دل گھبرا رہا، یا دل پہ ایک ہیلونس طاری ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دل اب بے چین ہے، بس قرآن کھول لیں۔ یہ بہت بڑا اسٹریس ریلیزر بھی ہے۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، نفس امارہ کو کیسے ہولڈ میں رکھنا ہے، قابو میں رکھنا ہے، تربیت کیسے کرنی ہے، خود کی اپبرنگنگ ابھی سے کیسے کرنی ہے، آپ جس ایج میں آ گئے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کے ذریعہ اللہ تک پہنچنے، قرآن ایک ایسا راستہ ہے کہ انسان اللہ تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم لوگ باتوں کے ساتھ ہم لوگ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ بیک ٹو فطرہ کے اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے کلاس میں کچھ یہ تو نفس کا تزکیہ نفس ہمارا آج کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ تو اس کے بعد ہم لوگ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم لوگ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے، آمین۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اسلام پہ رکھے، خاتمہ ایمان اسلام کے حالت میں ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔